اس بیابان جنگل میں لوگ آنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لوگ آنے سے ڈرتے تھے کہ یہاں آبادی نہیں، یہاں رہائش کی سہولیات نہیں ہے۔ لیکن استاد محترم مفتی نجیب اللہ صاحب نے ہمت استقامت سے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا۔ آج دور دراز سے لوگ اس مدرسے کے ختم قرآن کی محفل میں آ رہے ہیں۔ تو قرآن اور حضرت استاد صاحب کی اخلاص کی برکت سے مدرسہ صرف آباد نہیں ہوا، بلکہ اس مدرسے اور قرآن پاک کی تعلیم سے پورا علاقہ اللہ نے آباد کر دیا۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمارے مدارس کو اللہ پاک ترقی کیوں نہ دے؟ کہ مدارس میں اللہ کا قرآن اخلاص کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مدارس کو دن بدن ترقی دیتے ہیں۔ مدارس کے اساتذہ کو اور طلبہ کو دنیا والوں کی نظر میں تو یہ تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں سے دنیا کے لوگ، دنیا کے تجار، دنیا کے سرمایہ دار محروم ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی، تو اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ہیں، مختصر سی دو باتیں ہیں۔ آیت میں تفصیل ہے، لیکن میں مختصر سے ان دو باتوں کو عرض کر کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ دو باتیں ہیں یہاں پہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو باری تعالیٰ نے خطاب کر کے، مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگوں، تمام عالم کے انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا کہ اے دنیا کے جہاں کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت والی کتاب تمہارے پاس آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے یہ کتاب۔ اب دیکھیں تین چیزیں ہیں، نصیحت ہے، گمراہی سے، بدعات سے، شرکوں سے، تمام خرافات سے بچنے کی نصیحت ہے، اور دوسری بات وشفاء لما فی الصدور، اور باطنی جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر غیبت بہت بڑی بیماری ہے، شرک ہے، بغض ہے، حسد ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، تو ان تمام بیماریوں کو ختم کرنے والی کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ ورحمۃ للمؤمنین، جہاں اللہ کا عذاب آتا ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس دیہات میں دیکھو کہ اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، لوگ پریشان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ ورحمۃ للمؤمنین، اللہ پاک نے اس کتاب کو تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
تمہارے پریشانیوں کا حل، تمہارے آپس میں ناچاکیوں کا حل، تعلقات کی خرابی کا حل، آپس میں لڑائی جھگڑوں کا حل موعظۃ من ربکم اس کتاب میں ہے، تمہارے لیے نصیحت اس کتاب میں ہے۔ اور اگر کسی کے اوپر جادو ہے، آسیب ہے، سحر ہے، اس طرح کی جتنی روحانی بیماریاں ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دوا، اس کا علاج بھی اس کتاب میں ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تمہارے لیے آسانیاں، خوشیاں، رحمتیں، برکتیں اس کتاب میں ہیں۔ پھر آگے باری تعالیٰ نے تنبیہ کر کے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جان لو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ محض اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے ہے۔ یعنی جس کو قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق ملی ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے فضل سے اس کو عطا کیا ہے۔ آپ قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں، جہاں جہاں تعلیم و تعلم، دینی تعلیم و تعلم یا قرآن پڑھنے پڑھانے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے فضل کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، یہ ہم نے اپنے فضل اور رحمت سے ان کو عطا کیا۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ تمام عالم کے انسانوں کے لیے اللہ نے ایک اعلان کر دیا ہے۔ میں اپنی بات یا اپنے اساتذہ کی بات، کسی اور شخص کی بات نہیں کر رہا، باری تعالیٰ کا ارشاد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ان کو چاہیے کہ اس نعمت کے اوپر، قرآن پاک کی نعمت کے اوپر، اساتذہ کو چاہیے، طلبہ کو چاہیے، پڑھنے پڑھانے والوں کو چاہیے، مدرسے والوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس پر خوش ہوں، نا امید نہ ہو، کمتری محسوس نہ کریں کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ قُلْ بِذَلِكَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ تمہارے پاس وہ ہے جس پر تمہیں خوشی کرنی چاہیے، سر اٹھا کر لوگوں میں چلنا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، پھر اللہ نے تنبیہ کر دی کہ اے قاری صاحبان، اے مدرسے کے طلباء، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تمہارے پاس جو ہے، تم جو قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کے تعلیم و تعلم میں لگے ہو، کبھی قرآن کے الفاظ رٹ رہے ہو تو کبھی قرآن کے معانی کو سمجھتے سمجھاتے ہو، کبھی قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہو، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے قرآن کے متعلقہ جو علوم ہیں، وہ خیر مما یجمعون، یہ دنیا دار جتنے بھی ہیں، جتنے مال جمع کرتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، یجمعون سے دنیا مراد ہے، یعنی دنیا والے جو دنیا جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر ہے، وہ خیر، ان سب سے بہتر کیا ہے؟ جو تمہارے پاس کلام پاک ہے۔ تو اس لیے دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل و جہان سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے تعلیم و تعلم میں لگایا۔ جسے آیت تفصیلاً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس آیت میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے ہمیں تنبیہ کی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، دنیا داروں کو دیکھ کر، ان کے آسائشوں کو دیکھ کر ہم احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اگر ہمارے نظروں میں یہ نعمت اللہ نہ کرے حقیر ہو گئی، ہم نے اس نعمت کو حقیر جانا، تو یہ نعمت ایسا اللہ نہ کرے، یہ نعمت اللہ پاک ہم سے چھین لے، سلب کر لے۔
ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں گے پھر دنیا کی طرح، دنیا داروں کی طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مزید ہم کوشش کریں، اپنی محنتوں کو بڑھائیں، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں لگائیں، ہماری تجوید درست ہو، ہم خوش لہنی کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ محنت کر کے قرآن کی تلاوت کریں کہ قرآن کا اثر پڑھنے والے کے اوپر بھی ہو اور سننے والے کے اوپر بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت کرتے تھے تو صحابہ کرام کے اوپر ایک ایسا سکینہ نازل ہو جاتا تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید تلاوت کریں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ خوش الحانی ایسی ہو کہ سننے والے کو بھی مزہ آ جائے، تجوید درست ہو، الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو۔ اور جن طلباء کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، قرآن پاک کے حفظ کرنے کا جو اعزاز اللہ پاک نے دیا ہے، تو ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ مزید علم حاصل کریں۔ آپ کا علم یہاں تک ختم نہیں ہوا، ابھی تو آپ نے الفاظ یاد کیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا حفاظت صرف الفاظ کی ہوتی ہے یا معنی کی بھی ہوتی ہے؟ یہ خدمت تو آپ نے سر انجام دے دیا کہ الفاظ کو آپ نے حفظ کر لیا، لیکن معانی کی حفاظت کون کرے گا؟ تو معانی کی حفاظت کے لیے معانی کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو درس نظامی کے کورس ہوتے ہیں مدارس میں، آپ کے ہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہے، مفتی صاحب نے شروع کیا ہے، تو آگے بڑھیں، یہ شرف بھی آپ حاصل کریں۔ کل قیامت کے دن جب آپ اٹھیں تو حافظ اور عالم بن کر اٹھیں۔ کل قیامت کے دن آپ کا حشر حفاظ اور علماء کے ساتھ ہو، نہ کہ صرف حفاظ کے ساتھ۔ قرآن کے معنی کو سمجھیں گے، لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس کا آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا، لوگوں کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں کی گئی تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ باری تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔